أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من الفرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا یہ جو ہمارا بہت مختصر سیشن ہے، اس کے اندر ہم لوگ صرف اس ایک آیت کو دیکھیں گے. یہ آیت بیسیکلی حضرت آسیہ علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی. ہم لوگوں نے اپنے پچھلے کچھ دروس کے اندر بھی جو انبیاء کی اور رسولوں کی ہم نے وہ دعا دیکھی جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس سے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کس طریقے کا وہ ایک رشتہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا. اور اس کو ہم لوگ یہ کر کے تو اپنے لیے بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی چیز کی وہ دے، وہ مٹھاس ہمیں چکھائیں کہ ہم بھی جو نا اس طرح کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا سکیں. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو بیسیکلی جو دعا ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرا جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنائے. یہ دیکھیں اس سے ہمیں ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نا کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ بندہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، وہ کوئی بہت پیسے والا ہے یا بہت غریب ہے یا بہت جوان ہے یا بہت بوڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو معنی رکھتا ہے نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ قلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو لے کے ہے اپنا وہ سلیم قلب جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے وہ اس محبت کے ساتھ، اس دل کے رشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی عزیز ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اور ان کی یہ دعا، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے لیے اتنا قریب رکھا کہ اس کو سنا، اس کا جواب دیا سب کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو قیامت تک قرآن میں ڈال دیا ہم سب کی نصیحت کے لیے اور ہم سب کے سیکھنے کے لیے کہ ہم بھی اسی رشتے کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دعا کریں. تو یہاں پر حضرت آسیہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت آسیہ کون، کہ فرعون تھا، ایجپشن امپائر تھی، بہت بڑی امپائر، ایسی امپائر کہ جس کو آج تک لوگ بڑا وہ کہتے ہیں، مطلب اس کا ڈالر کے اوپر پیرامڈس کا نشان بنا ہوا ہے، اور ایک سے ایک اس کی جو کالمز ہیں، اس کے وہ کورنتھین کالمز، ڈورک کالمز، آرکیٹیکچر اس کا جتنا زیادہ وہ ہے کہ کہتے ہیں پریز کیا جاتا ہے کہ اس کے وہ کالمز کو آج بھی کاپی کر کے کلاسیکل ڈیزائنز اور ان چیزوں کے اندر یوز کرتے ہیں. میں ایز این آرکیٹیکٹ مطلب یہ اس چیز کو اسٹڈی کرتا ہوں، تو اس چیز کی اتنی وہ پریز ہے، اس کلچر کی، اس امپائر کی، اس چیز کو اتنا پریز کرتے ہیں. اور وہ امپائر اتنی بڑی کہ اس میں اس کے پاس سب شہنشاہی، سارے اپنا اس کے اوپر حکمرانی، کہ وہ اپنے آپ کو رب کہنا شروع ہو گیا، اتنی توبہ نعوذ باللہ اس لیول تک وہ پہنچ گیا. اور اس میں ٹاپ آف دی جو لائن کے جو لوگ ہیں اس میں کوئین ہے حضرت آسیہ، اور اس ٹاپ لگژری کی مطلب تمام دنیا اب ان کے پاس ہے. اور وہ ٹاپ گھر کے اندر ہونے کے بعد جن پیرامڈس کو، جن کو ہم آج بھی وہ دیکھتے ہیں، 8واں عجوبہ اور وہ کیا کیا اس کو بنایا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے اے میرے رب میرا اپنے پاس جنت میں گھر بنائے. اس دعا کے اندر ایک ایسی محبت ہے کہ وہ یہ دعا نہیں کرے کہ اللہ مجھے جنت میں بھیجو، کہہ رہی اپنے پاس میرا ایک گھر بنائے. ان کو اللہ تعالیٰ کی قربت چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ ساتھ چاہیے.
ان کے پاس دنیا کا وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو اس سب چیزوں کی وہ نہیں ہے نا، چاہت نہیں ہے. ان کو چاہت ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. یہ وہ ماں ہیں جو کہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا اور ان کے پاس لے کے آئے. اور یہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی عزیز تھیں ان کا جو دل کا رشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں سے ہوتے کرتے ان کے پاس پہنچے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ حضرت آسیہ نے جو ہے وہ کہا فرعون کو کہ ہم ان کو رکھ لیتے ہیں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور نہ پڑاؤ. تو یہ دیکھیں اس میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس فیلنگ کا کتنا وہ تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پیار کے ساتھ اس محبت کے رشتے کو قائم رکھا. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتے یہ مرد ہے یا عورت ہے یا رسول ہے. وہ تو نہ رسول ہے نہ جو ہے نا اپنا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا وہ بہت ہی پیارا ہے. اور اس کو جو ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا کہ ان کے پاس ساری دنیا ہونے کے باوجود، دنیا کی جو لگژریز ہیں وہ ہونے کے باوجود ان کو جو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو دل کا جو اطمینان ہوتا ہے نا انسان کا، وہ دنیا کی کسی لگژری کے اندر نہیں ہوتا. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک کہ جو دل کا اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ ہمیں یہاں پر اس آیت کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے. پھر یہ دیکھیں کہ حضرت آسیہ نے جو دعا کی، انہوں نے کیا دعا کی؟ رب ابن لی. دیکھیے ان کو پتہ تھا کہ میرے جو رب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم اپنے رب چینج کر لیتے ہیں. ہم منہ سے ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے رب بننا ہے، لیکن ہمارا مال کبھی ہمارا رب بنا ہوتا ہے. ہم اس مال کو کمانے کی خاطر کوئی رشوت دینی، کسی کو دل دکھانا، کسی کے ساتھ حق مارنا، کسی کا کچھ کرنا، ہم اس مال کو رب بنا لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنی اولاد کو رب بنا لیتے ہیں، کبھی ہم اپنے نفس کو رب بنا لیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا رب جو ہے نا وہ چینج کر لیا. جب آپ اپنا رب چینج کر لیتے ہیں اور تب کیا ہوتا ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون جی تو کہتا تھا میں رب ہوں، کہتا تھا میں ہوں رب، جو ہے نا اپنا جو زندگی بھی دیتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے. تو موسیٰ کا رب کون ہے کہ جناب جو، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس فرعونیت کے اندر جب انسان آ جاتا ہے نا تو یہ اس کے بیج لگ جاتے ہیں انسان میں چھوٹے چھوٹے، پھر وہ آہستہ تناور درخت بنتے ہیں. تو اس کے اندر یہ وہی چیز ہے کہ یہاں پر حضرت آسیہ نے کیا کہا؟ رب ابن لی. پہلے تو انہوں نے اپنے رب کو مخاطب ہو کے کہا کہ میرے رب. ان کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ میرے جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. کوئی دنیا میرا رب نہیں ہے، کوئی دنیا کی لگژری میرا رب نہیں ہے، کوئی اور یہ فرعون ہوگا بہت بڑا فرعون ہوگا، یہ میرا رب نہیں ہے. میرا جو رب ہے وہ میرے رب اللہ تعالیٰ ہے. تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ کے رب جو ہیں آپ کو واضح ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر آپ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، پھر آپ ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کہا کہ مجھے کیا کریں، میرا اپنے پاس ایک گھر بنائے، اور پھر کیا ونجنی من الفرعون عملہ، اور مجھے فرعون سے نجات دیں اور اس کے عملوں سے کہ جو کہ وہ اعمال کر رہا ہے اس سے نجات دیں. جب آپ کو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کا رب کون ہے، اب آپ کو صحیح اور غلط پتہ چل جاتا ہے. جب آپ کو صحیح اور غلط پتہ چل جاتا ہے پھر آپ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں میں نے صحیح کو چوز کرنا ہے. اب اس کے اندر آپ وہ اللہ کی طرف جانے کے اندر اگر وہ ساری دنیا کی لگژری ختم بھی ہوتی ہے تو وہ ہوتی نہیں ختم. مین چیز یہ ہے کہ مجھے اللہ چاہیے، مجھے رب چاہیے. شروعات میں جس طرح اسلام آیا تو کیسے ہم دیکھتے ہیں صحابیوں کے کئی مال تھے، کئی چیزیں تھیں، سب چھوڑ کے اللہ کی خاطر جب اگر ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے وہ چیز کر لی. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جب آپ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، کو یہ پتہ چلتا ہے یار میرا رب بندہ ہے، میں نے سننی اللہ کی ہے، کام میں نے اللہ کے ماننے، جہاں پر اختلاف آ جائے گا وہاں میں نے اللہ کی سننی، وہاں میں نے اپنے آپ کی بھی نہیں سننی. یہ ہے وہ مضبوطی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو اسٹرینتھ، جو کہ جنہیں آپ کو اس چیز سے اندر آتی ہے جو حضرت آسیہ کے اندر آئی کہ وہ ساری سلطنت کے کنگ کے کوئین ہونے کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ جناب اپنا یا اللہ مجھے اپنے پاس ایک گھر بنا کے، یہ سارے گھر مجھے نہیں چاہیے. پھر دوسری چیز دیکھیں کہ ہمیں اس آیت میں ایک بڑی چیز سیکھنے کو ملتی ہے جو ہے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ ایگزیکٹلی وہی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ یہاں پہ مینشن کیے ہیں حضرت آسیہ کی دعا کے اندر کہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم سورہ طٰہٰ میں دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب مجھے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے
ظالمین قوم سے اللہ تعالیٰ نجات دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل ہو گیا تھا اور وہ پھر گناہ ہوا, پھر وہ وہاں سے چلے گئے, بھاگ گئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو یہ دیکھیں اب اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروایا وہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حضرت آسیہ جو ان کی والدہ تھی انہوں نے یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ڈالی. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو آیت قرآن کی کو انفسکم وعلیکم النار, تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے اندر بھی پھر وہی ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ تھا, وہ جو محبت تھی, وہ سب چیزیں ڈالی کہ وہی دعا ایگزیکٹ جو انہوں نے ابھی کی ہے وہ دعا جو ہے نا اپنا جب حضرت موسیٰ جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی زندگی کے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دعا کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک ہمیں وہ اس چیز سے ملتا ہے. پلس اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ماں کا جو رول ہے وہ کتنا بڑا ہے کہ وہ رسول کی شخصیت کے اندر وہ جو ہے نا جاتا ہے, اور وہ کہاں پر جو ہے نا پھر کل آگے جا کے جو ہے نا وہ فائدہ پہنچاتا ہے جس کے آدمی. اسی طرح یہ ہماری جو ہمارے بچوں کی جو مائیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ان کا جو ہے نا اپنا وہ ہے رول ہے کہ وہ جس طرح کا ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہوگا وہ رشتہ آگے جو ہے نا پھر وہ ملٹیپلائی ہو کے تو اس چیز کے اندر جائے گا. یہ اس چیز کا ہم لوگ کو اس کے اندر سے احساس ہوتا ہے. پلس دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسی شاہی کے اندر, اسی اس لگژری کے اندر, ان ساری چیزوں کے اندر وہ بڑے ہوئے, لیکن وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بھٹکے نہیں, وہ ان دنیا کے اندر مگن نہیں ہو گئے. یہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی وہ تھی کیا نام ہے اس کا, وہ پرورش تھی کہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں کہ وہی دعائیں انہوں نے جو خود کی وہی دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے وہ کر رہے ہیں. اور وہ حضرت آسیہ کا وہ جو دل کا رشتہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے اللہ میرا اپنے پاس ایک گھر بنائے, اگر وہی دعا کرتی ہیں اللہ مجھے جنت پہ بھیجتے ہیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ جو ہے نا کہ مجھے اللہ کی قربت ملے, اس میں ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک مٹھاس ہے کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے آپ کے پاس ہونا ہے, جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا کے دیں, آتا جاتا آپ کو سلام کرتا جاؤں, آتا جاتا آپ کو دیکھتا جاؤں, آپ کی مجھے پریزنس فیل ہو, آپ جس سے محبت کرتے ہوتے ہیں نا اس کے پاس آنا چاہتے ہیں, اس کی پریزنس آپ فیل کرنا چاہتے ہیں, اس کے جذبات اس سے اپنی وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہی والی چیز ہے کہ حضرت آسیہ کا جو وہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا, اتنا قریب تھا, اتنا دل عزیز تھا کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے جو ہے نا وہ چیز قرآن کے اندر جو ہے وہ سیو کر دی تاکہ ہم بھی پڑھیں, ہمارے بچے پڑھیں, ہماری بچیاں پڑھیں, اور ہم لوگ سب لوگ اس سے سیکھیں کہ یار اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز مائنڈ نہیں رکھتے کہ کون انسان کتنا پیسے والا ہے, کتنا کیا ہے, کوئی اس کا اسٹیٹس ہے, کوئی اس کے پاس گاڑیاں ہیں, کوئی اس کے اللہ کے لیے تو وہ دل معنی رکھتا ہے کہ جو اللہ سے یہ دعا, جو انسان دعا کر رہا ہے, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر دیں, مجھے جنت کا اپنے پاس ایک گھر بنا کے دیں. میرے پاس دنیا کا بیسٹ گھر ہے لیکن مجھے آپ کے پاس کا گھر چاہیے, وہ میرے لیے بیسٹ, مجھے جو چاہتا ہے وہ اس گھر کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی عزیز چیز ہے, اور اس سے جو دل کا رشتہ انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے کا ہے. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی چھوٹی سی, اس کے اندر یہی تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو کہا اس قول رب ابن لی عندک بیتنا فی الجنہ, کہ اے میرے مالک, میرے رب میں اپنے پاس ایک گھر بنائے, ونجنی من الفرعون وعملہ, اور جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میرے رب اللہ تعالیٰ ہیں پھر آپ کو سب صحیح اور غلط نظر آنا شروع ہوتا ہے, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ مجھے فرعون کے جو بھی ہیں کام اس سے مجھے نجات دے, نجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم سے نجات دیں. ظالم کیا, ظالمین کون آتے ہیں؟ جو اندھیرے کے اندر ہوتے ہیں. تو جب آپ کو وہ اندھیرا نظر آتا ہے نا ہر طرف, جو آپ کو اپنے رب کا پتہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے, ورنہ انسان کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ اندھیرے کے اندر ہے. وہ اپنی زندگی کے اندر مست لگا ہوتا ہے, اپنی چیزوں کے اندر لگا ہوتا ہے, اسی میں وہ ڈپریشن میں جا رہا ہوتا ہے, کبھی کسی چیز میں جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے تو پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے اور وہ روشنی ہے, اور پھر انسان ہی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, مجھے یہ اندھیرے والی قوم, ظالم قوم سے مجھے نجات دے اور مجھے اپنی طرف لے کے چلے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت آسیہ نے جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور جو اپنا دل کا رشتہ بنایا وہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ ہمیں دے, اور ہمیں ہمیشہ ظلم کے اور صحیح کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں قابل بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوٰ ان الحمد للہ رب العالمین.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.